السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو پیشاب ہے وہ رک رک کے اگر آتا ہے، اس کی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، پیشاب کرنے میں تنگی ہوتی ہے، تو کیا کیا وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ عمر کیا ہے مریض کی جو ہمارے پاس آئے۔ دیکھیں بچوں میں اور وجوہات ہیں، ینگ ایج میں اور وجوہات ہیں، مڈل ایج یعنی کہ جو 40-50 سال کی عمر ہوتی ہے اس میں اور وجوہات ہیں، اور بڑھاپا جو اولڈ ایج ہے 60 پلس اس میں جو وجوہات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ بچوں سے بات کریں، جو چھوٹے بچے ہیں ان میں پیشاب جو رک رک کے آتا ہے اس کی وجہ ہو سکتی ہے پوسٹیریور یوترل ویلو، یعنی کہ پیشاب کی نالی کے اندر پیشاب پیدائشی طور پہ کوئی جھلی ہے جو پیشاب کو روک رہی ہے، یا پھر میٹل سٹینوزس یعنی کہ جو اگر میٹس ہے جو پیشاب کا آگے اینڈ ہے وہ رستہ بہت ٹائٹ ہے۔ اگر غور سے آپ دیکھیں تو وہ رستہ بہت باریک آپ کو نظر آئے گا، پن ہول جیسے وہ سوئی ہوتی ہے نا اس میں سے دھاگا ڈالتے ہیں اتنا باریک آپ کو نظر آئے گا یا اس سے بھی باریک، یہ وجہ ہو سکتی بچوں میں۔ اس کے علاوہ انسرکمسائز جو بچے ہوتے ہیں یعنی کہ جن کے ختنے نہیں ہوئے ہوتے ہیں، ختنوں کی سکن آگے اوپر آگے جڑی ہوتی ہے، وہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بیلانائٹس زروٹیا ابلیٹرنس ہو سکتی ہے جس میں سکن ساری انفیکٹڈ ہوئی ہوتی ہے، انفیکٹ ہو کے سکاری ہوئی ہوتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے بچوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے بڑے بچے ہوں تو اس میں پتھری، ان وجوہات کے ساتھ ساتھ پتھری کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پتھری کی وجہ سے یہ پرابلم ان میں ہو رہی ہے کہ مثانے میں یا پیشاب کی نالی میں یا یوریٹر میں آگے اگر پتھری پھنسی ہوئی ہے تو اس سے پیشاب رک رک کے آ رہا ہے۔ ینگ ایج میں جو ہے نا پتھری کی پہلی وجہ ہے، دوسری وجہ ہے انفیکشن جو ایس ٹی ڈی ہوتی ہے جس کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کہتے ہیں، جو جنسی بے راہ روی کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے مردوں میں، اس کی وجہ سے پیشاب کی نالی سکڑ جاتی ہے جس کو ہم سٹرکچر یوریتھرا کہتے ہیں۔ دیکھیں اب یہ ینگ ایج میں ایک تو انفیکشن وجہ ہوگی، خود پس آ رہی ہے انفیکشن، بس سٹرکچر وجہ ہوگی، یا پھر چوٹ لگنے سے، پتھری نکلنے سے، کبھی کوئی آپریشن ہوا اس کی وجہ سے پیشاب کی نالی اندر سے پچکی ہوتی ہے جو سٹرکچر یوریتھرا ہے، اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو وہ ایک وجہ ہوگی۔ پتھری ہم نے پہلے ڈسکس کر لی، یہ وجہ ہوگی۔ اور تھوڑی سی ایج زیادہ ہو، مڈل ایج کے قریب اگر جائیں تو یہ ساری وجوہات تو ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پروسٹیٹائٹس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ پروسٹیٹ گلینڈ کی انفیکشن ہو جاتی ہے، اور اولڈ ایج میں بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا جس کو بی پی ایچ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مثانے کی جو حدودیں ہیں، جو پروسٹیٹ ہے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ یہ پہلے نمبر کی وجہ ہے بزرگوں میں۔ اگر کوئی بڑی عمر کا بندہ ہے جو 60 سال سے اوپر ہے، اگر اس کو پیشاب کی رکاوٹ ہو تو بی پی ایچ پہلی وجہ ہے۔ اس کے بعد پروسٹیٹک انفیکشن، یوریتھرا کی انفیکشن، بلیڈر کا سٹون، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ انفیکشن کی وجہ ہو سکتی ہے، پس اس کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ بعد کی وجوہات ہیں۔ ان سب وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ عورتوں میں کیا ہوتا ہے، عورتوں میں جو چھوٹی بچیاں ہیں ان میں پیدائشی طور پہ پیشاب کی نالی سکڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ وجہ ہو سکتی ہے۔ یا پھر کچھ بچیوں میں ریفلکس ہوتا ہے کہ دونوں طرف پیشاب واپس گھٹوں کی طرف چڑھ رہا ہوتا ہے، باہر نہیں نکل رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پیشاب کی نالی اور سکڑ جاتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ ینگ ایج میں عورتوں میں ملٹیپل انفیکشن کی وجہ سے یوریتھرا کی سکارنگ ہو جاتی ہے، یوریتھرا ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ اور اولڈ ایج میں جب مینسز بند ہو جاتے ہیں تو مینسز بند ہونے کی وجہ سے پیشاب کی نالی سکڑ جاتی ہے، سٹینوز ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پیشاب، اس کو ہم کہتے ہیں سینائل ایٹروفی ڈیو ٹو ہائپو ایسٹروجنزم، یعنی کہ ایسٹروجن جو ہے وہ کم نکل رہا ہوتا ہے، کم ملتا ہے، اس کی وجہ سے جو ماہواری والا رستہ ہے وہ بھی ٹائٹ ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ پیشاب کا رستہ بھی ٹائٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو نیچے والا حصہ ہے عورتوں کا وہ اس کی ایٹروفی ہو جاتی ہے، اس کے شرنک کر جاتی ہے۔ یہ بڑھاپے کی وجہ سے، ایسٹروجن کم ہونے کی وجہ سے، مینسز بند ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کے ہم کھول دیتے ہیں، اس سے بہتری آ جاتی ہے۔ یہ ساری وجوہات تھیں کہ پیشاب کی جو رکاوٹ ہے کیوں ہو رہی ہے۔ ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ اس کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو میرے کمنٹ باکس میں لازمی لکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔